اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ اللہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہاں سے سورہ رحمان شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، 78 آیتوں اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں جو لفظ رحمان آیا ہے شروع ہی میں، اس کا مطلب ہے بے انتہا مہربان۔ اس پوری صورت میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور ثمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورہ قمر میں کفار اور مشرکین جو سرکشی پر اتر آئے تھے اور جو قومیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگی ہوئی تھی، ان کو ان کی سزائیں اور ان کو ہلاک کرنے کی بات کی گئی تھی، اور بار بار جب ان کے اوپر عذاب آتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات دہراتے جا رہے تھے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، میری تنبیہات۔ اور پھر ان کو اور ایمان والوں کو ترغیب دینے کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی آیت بار بار آ رہی تھی کہ ایمان اور اطاعت قبول کر لو اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے تمہارے سیکھنے کے لیے اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان تمام کا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہوتا ہے، نظر آتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس قرآن کو ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ان کی سب سے بڑی رحمت کی صفت ہے کہ اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہی میں اور تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ سامان عطا فرما دیا اور اس کو نازل فرمایا۔ اس صورت کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صورت مدنی نہیں بلکہ مکی ہے، جیسے امام قرطبی وغیرہ بعض احادیث کے حوالے سے یہ بات بتاتے ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس صورت کو تمہارے سامنے جب تلاوت کیا تو تم لوگ خاموش بیٹھے رہے، اور جب اسی صورت کو میں نے لیلۃ الجن میں تمہارے بھائی جنات کے سامنے جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ لوگ اس کے بارے میں ہمیشہ جب میں اس آیت پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو فوراً کہہ اٹھتے لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ یہ ان کا جملہ ہوتا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں اور ان کو ہم نہیں جھٹلانے والے ہیں، اور ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ کہتے، اور اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تم لوگوں سے زیادہ اس کا اثر قبول کیے ہیں۔ اس صورت میں 31 بار اس آیت کو دہرایا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز اس کو دہرایا گیا ہے۔ لیکن یہ تکرار بظاہر تکرار ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ تکرار نہیں ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف یہ تکرار نہیں پڑتی۔ یہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں انسانوں اور جنوں کو دونوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ دوسری کوئی صورت میں انسان اور جن کو دونوں سے خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں آپ دیکھیے تو انسانوں ہی سے خطاب ہوتا ہے۔ جنات کا تذکرہ آیا ہے کچھ صورتوں میں، جیسے سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں جنات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن جنوں سے خطاب نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اس صورت میں جنوں سے خطاب کیا گیا ہے اور انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور بار بار ان سے خطاب کر کے ان کو یہ جتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو کمالات ہیں اور جو بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں
اور اس کے مقابلے میں ان دونوں کی جو کمزوریاں اور عاجزی اور بے بسی اور مجبوری ہے اس کا اظہار کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ ایک دن تمہیں جزائے اعمال کے لیے ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر اس وقت جو نافرمانی کر کے آئے گا تو پھر وہ انجام بس سے اس کو ڈرایا گیا ہے کہ تمہارا انجام ایسا برا ہوگا، اور جو فرمانبردار بن کر ہمارے پاس آئے گا تو پھر اس کے لیے بہترین انعامات ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں جب دونوں سے جب خطاب کیا گیا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات صرف انسانوں ہی کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ انسان اور جنات دونوں اس کے مخاطب ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور سورت کی شروعات انسانوں ہی سے خطاب کر کے کی گئی ہے، اس میں جنات کو شروع میں نہیں مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور جتنے بھی رسول دنیا میں مبعوث کیے گئے وہ انسانوں ہی میں سے مبعوث کیے گئے، جنات میں سے نہیں مبعوث کیے گئے، اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ انہی کی زبانی آئی ہے، زبان میں آئی ہے۔ انسان جو زبان بولتے تھے جہاں جہاں پر جس علاقے میں، تو وہ ان کی زبان میں آیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو خلیفہ بنایا، اور پھر اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، اس کی ہدایت کے لیے روشنی دکھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے انسان کے پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا اظہار کیا، خلق الانسان علمہ البیان کہہ کر، اور پھر اس کائنات کی ساری فرمان روائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی چلا رہے ہیں اس کو، اور انہوں نے اس پوری کائنات کو انہیں زبردست عدل و انصاف کے ساتھ، توازن کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اس میں ساری زمین و آسمان اور ستارے اور سیارے جو کچھ بھی انہوں نے قائم فرمائے ہیں اس کو بڑے عدل و انصاف کے ساتھ اور توازن کے ساتھ قائم فرمایا ہے، اور انسان اور جن کو مخاطب کر کے بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو فنا نہیں ہوگی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور پھر ان دونوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے، تم چاہے تو ہمت کر کے دیکھ لو لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر طرف موجود ہے اور تمہاری پکڑ سکتا ہے، جہاں پر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو ہرا نہیں سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر یعنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بے شمار نعمتوں کا، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو بھی تم میں سے نیک بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور خدا ترسی کی زندگی گزار کر اس کے پاس آئے گا، اور یہ احساس رکھتے ہوئے کہ ایک دن میرا حساب کتاب ہونے والا ہے اور میرا رب مجھ سے حساب لے گا، تو پھر تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں تیار ہوں گی۔ جن جن نعمتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے وہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہی ہم نے بنائی ہے۔ یہ ایک زبردست یعنی خطبہ ہے، یہ سورہ رحمان پوری کی پوری صورت یہ خطابت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ایک پر اثر خطبہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک جو ہے بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ بار بار ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار قدرت کی جو انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ اور پھر سورت شروع ہوتی ہے الرحمن سے، الرحمن علم القرآن کہہ کر، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے نہیں ہے بلکہ صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس میں صفاتی ناموں میں سے بھی جو ہے الرحمن کو یہاں پر جو منتخب کیا گیا ہے، دوسرے بھی کئی ایک اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں اسماء حسنہ میں سے غفار ہے اور ستار ہے، قدوس ہے، کئی ایک نام ہیں، رزاق ہے، لیکن وہ تمام ناموں کو یہاں پر نہیں لایا گیا ہے، صرف رحمان کا نام لا کر یہاں پر اس کو جو ہے شروعات کی گئی ہے اس مضمون کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا جو تقاضا ہے اس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو
نازل کیا ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ کوئی اسے لا کر آپ کو سکھا دیتا ہے، کوئی انسان ہے جو آپ کو سکھا کر جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کی تردید کی گئی ہے کہ علم القرآن کہہ کر، الرحمن علم القرآن، یہ قرآن کو سکھانے والا جو ہے، جو معلم جو ہے، وہ ذات رحمان کی ہے، خدائے رحمان کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم رحمان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری انسانیت کو اس قرآن کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اقرا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو آئی تھی اس میں بھی یہی بات بتائی تھی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور علم الانسان ما لم یعلم فرمایا تھا اس میں ایک مقام پر، یعنی وہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے جو سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اس قرآن کا معلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بندے گمراہیوں میں اور تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں، ان کا یہ چاہنا تھا کہ ان کے بندے جو ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں سلیقہ سیکھ لیں اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا طریقہ سیکھ لیں۔ وہ اس قرآن ہی کے ذریعے سے ممکن تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت اس کے لیے ممکن نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس قرآن کو نازل فرما کر اپنی رحمت کا تقاضا اس کو پورا فرمایا۔ خلق الانسان فرمایا اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا فرمائے ہیں۔ جب پیدا فرمائے ہیں تو اپنی مخلوقات کا لحاظ اور ان کی رہنمائی کرنا ان کے لیے ضروری تھا، وہ اپنے ذمے کر لیے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی ان کی ایک تو رحمت کا تقاضا تھا اور دوسری ان کی مخلوق تھی، یہ دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرما کر اس کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کر دی اور اس کی رہنمائی میں ہمیں زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا گیا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ ایک تو جو ہے صحیح علم قرآن کا اور پھر اس کے ذریعے سے بولنا سکھانا۔ اس میں انسان کا ذکر جو آیا ہے کہ خلق الانسان، اس سے پہلے علم القرآن آیا ہے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تاکہ انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر اس کو قرآن کا علم دیا، لیکن پہلے علم القرآن آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ انسان کو پیدا کر اس کو قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات کو جو بھیجا ہے اس کو حاصل کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی انسانوں اور جنوں کو ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری عبادت کرے، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جو پیدا ہونے کی جو مقصد ہے انسان کا، تو وہ مقصد پورا کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرنا پڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہی ہوگا۔ تو اس قرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، علم القرآن، الرحمن علم القرآن فرما کر اس کے بعد خلق الانسان فرمایا، پھر پیدا کیا ہم نے، یعنی پیدا کیا پہلے نہیں لایا بلکہ تعلیم پہلے لائی گئی، قرآن کی تعلیم۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات انتہائی ضروری ہے اور اس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر قرآن کی تعلیمات حاصل کرے۔ جو کوئی بھی جو ہے اس سے دوری حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول گیا ہے۔ جس مقصد کے تحت اس کو اس زمین پر رکھا گیا ہے اور پیدا کیا گیا ہے، تو وہ مقصد اگر بھول گیا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گیا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو قرآنی تعلیمات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میری آخری منزل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو آنے والی جو زندگی ہے، آخرت والی زندگی، وہ میری آخری منزل ہے، اس کے لیے مجھے یہاں سے تیاری کر کے جانا ہوگا، تو پھر اس کے لیے اس کو سچا علم حاصل کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر کے
کے یہاں سے جانا ہوگا، اس کے لیے قرآنی تعلیمات کی اس کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہی سچی تعلیمات ہے، وہی ہدایت کا راستہ دکھانے والی، روشنی دکھانے والی تعلیمات ہے، جس کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ اگر اس کو حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے راستے پر نہیں پہنچ سکے گا، صراط مستقیم کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ علمہ البیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ بولنا جو سکھائے، قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی، اسی کے ذریعے سے وہ قرآنی تعلیمات کا بھی اظہار کرتا ہے اور دیگر باتوں کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے، ما فی الضمیر جو ہے اس کے دل میں جو باتیں ہیں اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عقل و شعور، فہم و درک اور بھلائی اور برائی بے امتیاز و اختیار اس کو اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ یعنی یہی وہ ایک تمیز تھی اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوانوں میں جو رکھی ہے کہ اس کو عقل دے کر اس کو بولنا چالنا سکھا دیا۔ دوسری مخلوقات کو بولنا نہیں آتا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، اس کو ممتاز کیا اس وجہ سے کہ وہ اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تعلیمات کا اظہار کر سکتا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عقل و شعور کا اظہار اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ممتاز کیا ہے دیگر حیوانوں کے مقابلے میں، دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی انعامات اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس میں بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن اس میں صرف بیان کی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اظہار کیا ہے۔ نعمتیں تو انسان کو بہت سی دی گئی ہیں، اس کی زندگی کی بقا کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کا کھانے پینے کا اور اس کا رزق کا انتظام کیا گیا، اس کے لباس کا انتظام کیا گیا، اس کے رہنے سہنے کے انتظامات کیے گئے، دیگر بہت سے انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی کیے ہیں، لیکن وہ حیوانوں میں بھی ہیں، وہ مشترک ہیں، حیوان بھی اس سے استفادہ کرتا ہے، غذا اس کے لیے بھی ہے، رہنے سہنے کا انتظام بھی ہے اس کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ صرف عقل اور پھر اس کے ذریعے سے بولنا سکھایا گیا، اور علم، سچا علم اس کو دیا گیا، اس کے ذریعے سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں اظہار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔